السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اتفاق سے میرے نظروں سے جو ہے یہ کلپ ویڈیو مظفر شاہ کی، جو پاکستان کی ایک مولوی ہے جو اپنے آپ کو جو ہے سید بھی کہلواتے ہیں، اور حال ہی میں جو ہے دفاع صحابہ کانفرنس کے اوپر جو ہے نا وہاں پر یہ نعرے بھی لگائے ہیں، سیاست معاویہ زندہ باد، اور ان کے ساتھیوں نے۔ میں اکثر ان کے کچھ ویڈیوز سنا ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو سید بھی کہلواتے ہیں، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ امیر المومنین کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے یہ شخص، اور ان سے ناصبیت کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ اپنے اوپر سید کا لیبل لگا کر سنیوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ شخص، اور بڑے بڑے خانقاہ کے مشائخین کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے۔ جو باتیں حدیث کی معتبر کتابوں میں آئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اگر وہ کوئی سید زادے کوئی کہہ دے، چاہے وہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہو یا پاکستان میں کسی اور بارگاہ سے، تو ان کے اوپر شیعیت کے رافضیت کے الزامات لگاتا ہے گلہ پھاڑ پھاڑ کر، اور ایسا بد اخلاق، بدتمیز، بد زبان میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اس شخص کو اصول حدیث کا بھی علم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے یہ بدبخت، بڑے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ متواتر حدیث کا کیسا انکار کر رہا ہے۔ ایسے لوگ سنیت میں ناصبیت کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ بریلویوں میں مرید ہے، ان کی خاطر، ان کا دل خوش کرنے کی خاطر، یہ پتہ نہیں ان سے جھوٹی شہرت کی خاطر، یہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے یہ شخص۔ اللہ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اہل سنت کی۔ اب آپ دیکھیے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں جو تواتر سے ثابت ہے حدیث، اس کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس شخص کو اصول حدیث کا بھی علم نہیں ہے۔ میں اس کے اندر انشاءاللہ کچھ ویڈیو کلپس بھی جو ہے نا ایڈ کروں گا بڑے علماء کرام کے، ان سے سن لیجیے۔ آپ چاہتا تھا کہ میں خود اسی کے اوپر جو ہے نا تمام کتابوں سے جو ہے حوالے دوں، لیکن ماشاءاللہ اویلیبل ہے ویڈیوز میرے پاس، تو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا، اور خود بھی بچے ایسے لوگوں سے، اور اپنے دوست احباب سب کو بچائے۔ یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سید کہہ کر ناصبیت کو عام کر رہے ہیں۔ یہ شخص، یہی وہ شخص ہے یزید کے بارے میں بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ فرض ہے، خلافت جو وہ قطعی نظریہ ہے۔ ہم نے کہا، وہ کہتے ہیں جی خلافت جو قطعی نظریہ، جیسے نماز قطعی ہے نا، نماز قطعی چیز ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو جو قطعی چیز ہوتی ہے وہ ثابت بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے ہوتی ہے۔ مثلا واقیم الصلاۃ، یہ لفظ جو یہ لفظ ہے، یہ لفظ آج تک قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو آج تک زمانہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ لفظ قطعی ہو گیا۔ اب اس صلاۃ کا معنی آپ نماز کے لیتے ہیں، پچھلے بھی نماز کے لیتے تھے، اس کے پچھلے بھی نماز کے لیتے تھے، سرکار نے بھی نماز کا لیا، تو یہ معنی بھی تواتر سے ثابت ہوا، لفظ بھی تواتر سے ثابت ہو، معنی بھی تواتر سے ثابت ہو، تو کہتے ہیں قطعی ثبوت اور قطعی دلالت۔ اب وہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا خلافت کا نظریہ آپ کے نزدیک خلیفہ بلا فصل کا یہ عقیدہ قطعی تھا، کہنے لگے ہاں قطعی تھا۔ میں نے کہا یہ حدیث کی ذرا حیثیت آپ بتائیے، یہ متواتر حدیث ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے نہیں متواتر حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس کا درجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خبر واحد ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا شرم کریں نا، پھر آپ خبر واحد سے کوئی مسئلہ مستحب تو ثابت ہو سکتا ہے، فرض تو ثابت نہیں ہو سکتا نا، فرض تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ فرض ثابت کرنے کے لیے تو حدیث متواتر چاہیے۔ من کنت مولا فعلی مولا، اس کا یا تو ایک راوی ہے یا دو راوی ہے، اس کے راویوں کو کم سے کم 20 سے 25 راوی آپ ثابت کریں
تابعین کے دور میں اس کو ثابت کریں، تابعین کے دور میں اس کو ثابت کریں، ہر دور میں جب تک صاحب کتاب نے اس کو درج نہیں کیا، اس کے تباتر سے راوی کو ثابت کرے، جب جا کے یہ مسئلہ قطعی ثابت ہوگا. لیکن آج تک کسی اہل علم نے اس کو خبر واحد سے زیادہ کا درجہ نہیں دیا ہے. تو جب یہ حدیث خبر واحد ہے تو اس سے صرف ایک فضیلت. اس موضوع پر جو روایت ثابت ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ پورا ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، 25 صحابہ کے تو نام کے ساتھ اور بہت سے صحابہ سے یہ روایت ہے، اور کبار محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ روایت متواتر ہے. یہ وہ روایت ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام اپنی وفات سے کچھ پیشتر تقریر جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں: اے لوگو، اب میرا آخری وقت قریب ہے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے. یہ آخری وصیت ہے، خوب یاد رکھا جائے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے. اے لوگو، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. پھر آپ نے 4 مرتبہ فرمایا: اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں یاد دلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات یاد دلاتا ہوں. ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا. اور یہ کہ قرآن اور میرے اہل بیت، اور اس وقت اہل بیت کا مطلب علی تھے. روایت کے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور پھر کہا کہ کھڑے ہو، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کراتے ہوئے کہا: اے لوگو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمام اہل ایمان کی ولایت مجھے حاصل نہیں؟ ان کی جانوں سے زیادہ میں ان کا ذمہ دار نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. قالت: سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہوں گے. اہل ایمان کے علی ولی ہوں گے. علی ولی المؤمنین من بعدی. فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا. اور فرمایا کہ من عادى علیا فقد عادانی، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا. اور یہ فرمایا تھا: اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ، جو ان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے، ان کو اپنا ولی مانے، اے اللہ تو اس کا ولی بن جا. اور جو ان سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا. یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، متواتر ہے. اور میں نے اس حدیث کے بارے میں بار بار تذکرہ کیا، اور اس کی جو روایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. لہذا ظاہر ہے کہ ان روایتوں کے نقل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا کرتا ہے اور روایتوں کے بارے میں تشکیک کی مہم چلاتا ہے تو وہ منحوس، محروم اور اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے دور ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو متواتر کہنے والے علماء میں حاکم نیشاپوری ہیں، امام ذہبی نے التلخیص میں، حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، امام شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کا تذکرہ کیا. حافظ ابن حجر نے کہا: وقد صح انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی. میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں، دارمی میں، بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم نیشاپوری کی مستدرک میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، نسائی کے خصائص امیر المؤمنین میں، البانی کی کتابوں میں، ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اور المطالب العالیہ میں، اور اسی طرح ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں، اور جامع الاصول میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور پھر السیرہ النبویہ میں، اور تفسیر ابن کثیر نے میں، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے منتخب التاریخ میں، اور ابن حزم نے الاحکام میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور ابن مخلد قرطبی نے مارویہ فی الحوض میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، اور
کتنے نام ذکر کیے جائیں. میں نے ان روایتوں کا تتبع کیا ہے اور ان کے نصوص بھی بیان کیے ہیں. 40 روایتوں کی تعداد یہاں تو صرف یہ 40 پہنچ گئی ہے. پھر اس کے بعد ان کے متون کا تذکرہ کیا ہے. چونکہ یہ دھوکہ دیا گیا، مغالطہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے. اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے اور حاکم نیشاپوری شیعہ تھے اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے. اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ. اگر یہ شیعہ تھے تو تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی. اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دیں کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض دل کا بیمار کینسر زدہ ہی ہو سکتا ہے. بہرحال بات پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علی کے حق میں اور پھر اہل بیت کے حق میں حضور پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ میں ظہر کی نماز کے بعد جو خطاب فرمایا تھا وہ آپ کی آخری وصیت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار سے روایت کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا، قال نبی نے کہا، من کنت مولاہ فعلی مولا. سبحان اللہ. میں جس کا مولا، علی اس کا مولا. سبحان اللہ. اب جو نبی کو مولا مانتے وہ علی کو مانے گا. اب یہاں تو لوگوں کو نبی کے مولا ہونے پر ہی ڈاؤٹ ہے، تو علی کا نمبر تو سیکنڈ ہے. من کنت مولا. لیکن بات بتا دوں، مولا علی کا مولا ہونے سے انکار نہیں کرتے، کام چلنے والا نہیں. کیونکہ میں اس کی پس منظر بتاؤں، اس حدیث کی خاصیت، ذخائر حدیث میں ایسی لاجواب حدیث میری نظر سے تو آج تک نہیں گزری. اللہ کرم ہے، 6500 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں، تحقیق اور دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کیجیے. یہ واحد ذخائر حدیث میں وہ حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے، تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت، اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ. تاریخ کبیر امام بخاری کی 12 جلدوں میں کتاب اسماء و جرا تعدیل اسماء و رجال پر جلد کے صفحہ 375. میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت بچانا ہے. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے، المصنف کے اندر لکھا. امام عبدالرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے المصنف میں لکھا. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں لکھا. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل کیا. بے شمار یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھیے کہ یہ معنوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کے قریب ہے. حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو من کنت مولا والی حدیث کو متواتر قرار دیا ہے. ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی ٹوٹل 11 سندیں جو حسن یا صحیح جو ہے نا جی وہ ہیں، یعنی 11 سندیں جو ایسی ہیں جو خود حسن یا صحیح جی 11 سندیں. تیسری حدیث آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. فہذا علی مولا. اچھا، یہ تو ہم حدیث اکثر سنتے اور بیان کرتے ہیں،
ویسے میں رات کو جب اس حدیث کو دیکھ رہا تھا تو تبرانی میں جو اس حدیث کا ورژن ہے نا وہ اس سے ایک سٹیپ فارورڈ ہے. ٹھیک. اس میں تو ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا, ٹھیک ہے. لیکن تبرانی میں الفاظ یوں ہیں من کان اللہ و رسولہ مولا فہذا مولا. واہ واہ. فرمایا جس کا اللہ اور اس کا رسول دونوں مولا ہے نا یہ علی ان سب کا مولا ہے, واہ واہ. ان سب کا مولا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کائنات میں جیسے رب العالمین ہے, رحمت للعالمین ہے, اس کے بعد جہاں جہاں وہ ربوبیت اور رحمت ہے وہاں وہاں حضرت علی شیر خدا کی ولایت بھی ہے. غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں, اور وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, امام نسائی نے خصائص میں صحیح سند سے لکھا ہے میرے نبی مکرم غدیر خم کے موقع پر جب کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی آ گئے. میرے نبی مکرم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, فرفع یدہ وقال, حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا. اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی, میں تم سب کی جانوں کا مولا. اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے, یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا, سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں, ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, ہمیں مولا علی کہنا چاہیے, کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی, وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں, حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مولا علی, کہ ان کا حق ہے